Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to embark on how to create a purchase order within QuickBooks. Purchase order is the first step in purchasing items from our vendors. Purchase order is also known as PO. یاد رکھیے جب بھی PO کا لفظ آئے گا آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ یہ ایک پرچیز آرڈر ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ پرچیز آرڈر ایک میمورینڈم ریکارڈ ہے. یہ ڈائریکٹلی ہمارے اکاؤنٹس کو ہٹ نہیں کرتا, ٹچ نہیں کرتا. یہ بیسکلی ایک آرڈر ہے جو آپ اپنے وینڈر کو بھیجتے ہیں اور اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں, یہ آئٹمز مجھے چاہیے, یہ ان کی مقدار ہے, اور جو آپ نے اس کے ساتھ پرائس فائنلائز کی ہوتی ہے وہ بھی آپ اس پہ نوٹ کر لیتے ہیں. ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس وینڈرز کے ساتھ ہماری کیا ہیں. بیسڈ آن دیٹ ڈاکیومنٹ ہمیں وینڈر چیز سپلائی کرتا ہے, اپنا بل بھیجتا ہے, اور ہم بل اور اپنا پرچیز آرڈر آپس میں میچ کر کے دیکھتے ہیں کہ کیا اس پہ دیے گئے آئٹم کی اسپیسیفیکیشن, ٹائپ اور کوانٹٹیز وہی ہیں جو ہم نے اس کو آرڈر کی تھی یا نہیں. مین ریزن پرچیز آرڈر بنانے کا یہ ہے کہ ہماری کسی قسم کا بھی ڈسپیوٹ اپنے وینڈر کے ساتھ ہو تو ہمارے پاس کوئی ریٹن ڈاکیومنٹ یا پروف ہو جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ہم نے آرڈر کیا کیا تھا, ہماری اسپیسیفیکیشن کیا تھی, اور سپلائی میں جو اونچ نیچ اگر ہو گئی ہے اسپیسیفیکیشن میں یا کوانٹٹیز میں تو وہ کلیئرلی ہمیں اور ہمارے وینڈر کو پتہ ہو. پرچیز آرڈر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اکاؤنٹس میں فی الحال کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے. ریزن اس کی بڑی سمپل ہے کہ یہ ایک پرچیز آرڈر ہے. کہ اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ ایک شادی کا کارڈ ہے جو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں اور ہمارے شادی میں شریک ہوں, اور اس کا افیکٹ اس وقت ہوگا جب آپ شادی میں جا کر کوئی سلامی دیں گے. تو جب تک آپ سلامی نہیں دیتے اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوتا. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. PO کا افیکٹ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس مال آئے گا اور ہم اس کو اپنے پاس مال لے لیں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے اور بل پے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ ایک میمورینڈم ریکارڈ ہے جو کہ صرف یہ بتا رہا ہے اسپیسیفیکیشن اور کوانٹٹیز ہماری کیا ہیں اور کیا ہمارا وینڈر ہمارے ساتھ ایک ہی ویو لینتھ پہ کام کر رہا ہے یا نہیں. کوئی بھی ڈسپیوٹ کی صورت میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وی کین آلویز ریورٹ بیک ٹو آر PO ٹو سی واٹ واز ریٹن ان آر PO, کیونکہ وہ ایک بیس ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کیا تھا. اس کی بنیاد پہ ہم باقی ساری اکاؤنٹنگ آگے چل کے کریں گے, لیکن پہلے ہم چل کے دیکھتے ہیں کوئک بکس میں ہمارا PO بنتا کیسے. آئیے ہم اپنے پہلے ہوم پیج پہ آتے ہیں, اور کیونکہ ہم نے اپنا وینڈر کا پورا سسٹم انوینٹری مینجمنٹ کا آن کیا ہوا ہے تو ہمیں جو پہلی چیز نظر آ رہی ہے اس پہ وہ ہے پرچیز آرڈر یعنی کہ PO. پرچیز آرڈر جب ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک پوری اسکرین آ جائے گی اور ہم سے یہ پوچھے گی کہ یہ بتائیے کہ یہ آپ چیز کس سے لینا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ایک مٹیریل خریدنے والی کمپنی ہے جو کہ بلڈنگ مٹیریل خریدتی ہے اور آگے بیچتی ہے, اور اس کیس میں فار دس ایگزامپل ہم ایک سیمنٹ سپلائر سے مال لینا چاہ رہے ہیں. تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا ہمارا کوئی یہاں وینڈر موجود ہے یا نہیں. تو یہاں ایک سیمنٹ سپلائر موجود ہے جو کوئی ہمارا وینڈر ہے جس سے ہم یہ چیزیں لے سکتے ہیں. جیسے ہی ہم نے سیمنٹ سپلائر لکھا ہے تو اس نے ہمیں بہت ساری چیزیں خود ہی فل کر کے دے دیں. ایک چیز میں پہلے بتاتا چلوں, یہ پاسبل بھی ہوتا ہے کیونکہ کام بہت سارے مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور ٹائم بچانا ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم ڈائریکٹلی اپنے وینڈر سے لے کے سامان اپنے کسٹمر کے گھر ہی ڈائریکٹ بھجوا دیں, بجائے اس کے کہ وہ ہمارے پاس آئے, ان لوڈ ہو, پھر دوبارہ سے لوڈ ہو اور ہمارے سپلائر کی طرف سے آیا ہوا مال ہم اپنے کلائنٹ کو بھیجیں. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے سپلائر سے کہیں کہ تم یہ مال ڈائریکٹلی شپ کر دو ہمارے کسٹمر کو. تو اس کی پروویژن بھی یہاں موجود ہے, اور وہ ہے جی ڈراپ شپ ٹو. ڈراپ شپ کا مطلب ہے ڈراپ کروا دو یا شپ کروا دو کس کو, یہ ہمارے سارے کسٹمر ہیں. لیکن فار دس ایگزامپل ہم ڈراپ شپ نہیں کروا رہے, ہم صرف ابھی PO بنا رہے ہیں. اچھا, PO بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں اور کلیئرلی مینشن ہو ہمارے جو وینڈر کے لیے کہ یہ ریکوائرمنٹ ان کی ہے کیا. جیسے ہی ہم نے سیمنٹ سپلائر دیا, دو چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں.
ایک تو یہ کہ وینڈر کا ایڈریس کیا ہے، اور اس نے جو ہم نے ادھر شپنگ ایڈریس اس کو بتایا تھا کہ تم نے یہ مال بھیجنا کہاں ہے، وہ بھی آٹومیٹکلی یہاں آ جاتا ہے. یہ ہم نے ایٹ دا ٹائم آف وینڈر رجسٹریشن اس کو بتایا ہوا ہے. اسے ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اسے ایٹ دا ٹائم آف وینڈر رجسٹریشن، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ رجسٹریشن آف اینی تھنگ از موسٹ امپورٹنٹ ان کوئک بکس. رجسٹریشن کے وقت ہم نے بتا دیا ہے کہ تم ہمیں اس جگہ پہ سپلائی دو. ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سے زیادہ ویئر ہاؤسز ہوں. اگر ہم نے دونوں اپنے ویئر ہاؤسز کا ایڈریسز دیے ہیں تو ہم شپ ٹو میں جا کے اس کو چینج کر سکتے ہیں. لیکن ان دس کیس ہمارے پاس صرف ایک ویئر ہاؤس کا ایڈریس ہے جو کہ یہاں لسٹڈ ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم آئٹم اس سے کیا کیا لے سکتے ہیں. ان دس کیس کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سیمنٹ کا سپلائر ہے، سو ہی ول بی پرووائڈنگ اس سیمنٹ ویدر اٹ از وائٹ سیمنٹ اور آرڈنری پورٹلینڈ سیمنٹ. یہ ہم نے اس سے مانگا ہے. اور اب آپ دوبارہ سے اس کی ایک اور چیز دیکھ لیں. جب ہم نے یہ دونوں چیزیں، دونوں آئٹمس رجسٹر کی تھیں، اس وقت ہم نے اس کی پرائس دے دی تھی. جیسے ہی ہم نے وہ آئٹم یہاں مینشن کیے ہیں، اس کی بائنگ ریٹ، کاسٹ پرائس جس پہ ہم نے وینڈر سے یہ چیز اٹھانی ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. کوانٹٹی ہم یہاں دے رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے اپنی کوانٹٹیز ڈالی، آٹومیٹکلی تمام اماؤنٹ بن کے سامنے آ گئی ہیں. جب میں اسے سیو کروں گا تو یاد رہے کہ اس کا کوئی ایفیکٹ اکاؤنٹس پہ نہیں ہوگا. دس از گوئنگ ٹو بی بیسکلی اے ریکارڈ فار اس وچ وی کین یوز ٹو بیسکلی سی واٹ آر سپلائر از سپلائنگ ٹو اس. اس میں ہم نے کیٹیگوریکلی اپنی ٹائپ اور ریکوائرمنٹ لکھ دی ہے. اس میں ہم نے کلیئرلی مینشن کر دیا ہے کہ ہمارے پاس آئٹم ہمیں کون سا چاہیے ود اسپیسیفکیشن. آئٹم ہمیں کون سا چاہیے؟ ہمیں چاہیے سیمنٹ، بٹ some of it should be white cement, rest of it should be ordinary Portland cement. اسپیسیفکیشن ہماری کمپلیٹ ہے. دوسرا پارٹ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کوانٹٹی وائز اتنا وائٹ سیمنٹ اور کوانٹٹی وائز اتنا پورٹلینڈ سیمنٹ. ساری چیزیں ہم نے ادھر کر دی ہیں. اور جب ہم اسے سیو اینڈ کلوز کریں گے تو ہمارا یہ پی او تیار ہو جائے گا. لیکن پی او کو اگر ہم اپنے کسی وینڈر کو بھیجنا چاہیں تو ہمارے پاس دو طریقے موجود ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو پرنٹ کریں، پرنٹ کر کے آپ اس کو میل کر دیں یا فیکس کر دیں یا کوریئر کے تھرو سے بھیج دیں. یہ تینوں طریقے آپ کو بڑے آسانی سے ہو جاتے ہیں. آج کل بہت ساری کمپنیاں آج بھی یہ کرتی ہیں کہ اسے پرنٹ کر کے اپنا سائن اور اسٹیمپ کر کے اپنے وینڈر کو بھیجتی ہیں تاکہ ایز اے ریفرنس ڈاکیومنٹ یہ بار بار استعمال کیا جا سکے. لیکن آج کل ماڈرن زمانے میں ہم لوگ اسے ای میل کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں. اور اس کے لیے آپ کا وینڈر کا ای میل ایڈریس آپ کے پاس رجسٹر ہونا چاہیے. جیسے ہی آپ ای میل کو کلک کریں گے آپ کے پاس میل کا پورا فارمیٹ آ جائے گا. اس کے اندر آپ نے صرف اور صرف یہ لکھنا ہے کہ یہ پی او دس از فار سیمنٹ فرام سو اینڈ سو کمپنی. اگر وہ پری فلڈ ہے تو اور بھی آسانی ہے، اور آپ نے صرف کلک آف بٹن پہ یہ پی او ارسال کر دینا ہے اپنے وینڈر کو. سو یو کین آئیدر پرنٹ اٹ اور یو کین میل یور پی او ٹو یور وینڈر. اگلے لیکچرز میں ہم یہ دیکھیں گے کہ بیسڈ آن دس پی او جو ہمیں مال بھیجتا ہے ہمارا وینڈر، اس کو ہم نے کس طریقے سے اپنے پاس ہینڈل کرنا ہے، ریکارڈ کرنا ہے اور اس کو بل عطا کرنا ہے، جس کے لیے ہم نے اس سے ریکویسٹ کی تھی تھرو پی او. بٹ ایز فار ایز وی آر کنسرنڈ دس از آر پی او وچ از ناؤ کمپلیٹ اینڈ ریڈی ٹو بی سینٹ ٹو آر وینڈر. آج ہم نے پروکیورمنٹ کا پہلا اسٹیپ کر لیا ہے اور وہ ہے اپنا ریکوائرمنٹ پی او کے تھرو اپنے وینڈر کو ہم نے پہنچا دی ہے. اس کے اندر ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ اسپیسیفکلی لکھ دی ہے اور اس کی کوانٹٹیز بھی لکھ دی ہیں. اور یہ بھی ہم نے اسے کہہ دیا ہے کہ یہ ہمیں کون سی جگہ ڈیلیورڈ چاہیے. اگر ہم چاہتے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ دس شوڈ بی ڈیلیورڈ ٹو آر کسٹمر، لیکن ہم نے اپنے ایک گودام کا ایڈریس بھی دے دیا ہے جہاں ہمیں یہ سپلائیز چاہیے. بیسڈ آن دس سارا پروسیس اب وینڈر کرے گا اور ہمیں کمیونیکیٹ کر کے بتائے گا کہ کب ہمیں یہ مال ملنے والا ہے، اور جب یہ مال ہمیں بھیجے گا تو اس کے بعد ساری انوینٹری کی پروسیسنگ شروع ہوگی. انٹل دین دیٹس اٹ فار ٹوڈے as far as QuickBooks lesson on inventory management is concerned.